بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق اللہ علیہ. اس کتاب سے سنا ہی رہا ہوں، کئی دن سنایا. شروع میں بھی کچھ حضرت معاذانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات، ان کے معمولات، ان کی تعلیمات کا ذکر کر دیا ہے تاکہ ترتیب سے ایک سلسلہ جاری رہے. چونکہ وقت مجدد تھے، بہت سی کتابیں ایسی لکھی ہیں جو پہلے کسی نے ویسی لکھی نہیں تھی. مثال کے طور پر قصد السبیل ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک دفعہ محاورہ صاحب کو لکھا کہ کچھ وظائف وغیرہ بتلائیے یا کچھ لکھا تھا. کہا بھائی قصد السبیل کافی ہے، اس کو دیکھو. قصد السبیل پتلی سی کتاب ہے. محمد شاہ رسول اللہ صاحب وہ سبھی کو سامنے رکھتے تھے اس کو، اور اسی کی تفصیل محمد صلی اللہ خان صاحب نے دیا ہے، اور اس سے کوئی باتیں ہم نے نقل کی ہیں. جی میں ابھی خیال ہوا کہ تھا اس سے سناؤں. فرماتے ہیں کہ جو وقت بچے اس میں کچھ ہے کچھ ذکر زبان سے دل کی توجہ کے ساتھ کرتا رہے. یعنی اور دنیاوی کام یا جو بھی کام ہے کر رہا ہے کرتا رہے، مگر ذکر سے غافل نہ ہو. جو وقت بچے اس میں کچھ ہے کچھ ذکر زبان سے دل کی توجہ کے ساتھ کرتا رہے. خواہ درود شریف پڑھا کرے، اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے. تھانوی لکھ رہا ہے، جن کے ملکی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ درود شریف پڑھتے ہی نہیں، حضور کو مانتے ہی نہیں. یہ پہلے ہے نا، خواہ درود شریف پڑھا کرے اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے. خواہ استغفار پڑھے، خواہ کلمہ طیبہ، خواہ اور کچھ جس میں دل لگے. درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں اس طریق کے لیے. اذکار میں درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ. بلکہ یہ کہ کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار. خواہ استغفار پڑھے، خواہ کلمہ طیبہ، خواہ کوئی نہیں. اور ان اوقات میں دل سے ذکر کرنے پر بس نہ کرے، کیونکہ اکثر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس وقت دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی. اور اس سے بڑھ کر کبھی یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھول کو آدمی یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں بالکل غرق ہو گیا ہوں. اور دو چیزوں سے بچنے کا خیال ہر وقت رکھے. ایک یہ کہ کسی دم اللہ کی یاد دل سے دور نہ ہونے پائے، کیونکہ تدبیر یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرتا رہے. دوسرے گناہ سے بہت بچے، یہ ذکر کرے گناہوں سے بچے. اصل یہی ہے، دل سے اللہ کا ذکر کرے یا گناہوں سے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، سے بچنے کا بہت اہتمام کرے. خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، دل سے ہو یا زبان سے. گناہ بھی دو قسم کے ہیں، یا تو دل سے ہو یا ہاتھ پیر سے گناہ ہو جائے. یعنی دل میں غفلت، یہ بھی ایک گناہ ہے. دل سے ہو یا زبان سے، یا ہاتھ پاؤں، آنکھ سے، آنکھ کان سے. اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. ہمارے تھالی لکھ رہے ہیں، اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. اب بتائیے جب نور ہی نہیں رہے گا تو اسے کس چیز کی توقع ہو سکتی ہے؟ اندھیرے میں جا رہا ہے، کوئی لالٹین اس کے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا راستہ آخر کا طے کر رہا ہے، اس کے ساتھ روشنی نہیں ہے. اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے، اور گناہ سے بھی دل کا نور جاتا رہتا ہے، اور اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے.
حضرت تھانوی لکھا ہے. اور یہ بڑا نقصان ہے، اللہ سے دوری ہو جانا یہ معمولی نقصان ہے. آدمی ماں باپ سے دوری کو نقصان سمجھتا ہے، اپنے دوستوں کی دوری کو نقصان سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے دوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کے نقصان کی چیز اور کیا ہوگی. اپنے خالق و مالک ہی سے دوری. اور اگر اتفاقاً کبھی خیال نہ رہنے کی وجہ سے یا نفس کی شرائط سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے. میں ایک حدیث سناتا ہوں، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر کوئی کہیں سیاح آ جائے، برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو. یہ حدیث ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے قرآن شریف میں انا اعطیناک سورہ ہے، تو حدیث کے ذخیرے میں یہ ہے حدیث. اتق اللہ ہر جگہ بیان کرتا ہوں، ہر ملک میں بھی. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جنگل بیابان مسجد ہی بھی خاص نہیں، بقابہ جہاد پر رہو، نیچے رہو، اوپر رہو، اللہ ہر جگہ ہے. اس میں ہر جگہ ڈرنا چاہیے. اگر کوئی گناہ ہو جائے شرارت سے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے. اتق اللہ حیثما کنت. جب کوئی سیاح ہو جائے، سے میں نے برائی، تو فوراً حسنہ کرو. تم ہوا یعنی وہ حسنہ اس برائی کو مٹا دے گا، ہے نا، حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، خاص کر بعض گناہوں سے تو اسلام میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے. ایک ریا، دیکھیے کہاں کسی کو معلوم ہوتا ہے، کوئی بات بھی نہیں آتی، کوئی بتلاتا بھی نہیں. اور حضرت کہتے ہیں کہ اس بات ہی راستے میں سب سے زیادہ نقصان ریا سے ہوتا ہے. یہ عمل کر رہا ہے دین کا ریا، تو اس میں دین کا عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. یہ حضرت تھانوی لکھ سکتے، مجدد، بہت متوجہ کیا ہے کہ دل کو اللہ کی طرف کرو. اللہ ہم لوگوں کو. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. خاص کر بعض گناہوں سے تو اسلام میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے. ایک ریا، یہ لوگوں کے دکھانے کے لیے سے کوئی عمل کرنا، یہ بہت برا ہے. عمل کر رہا ہے دین کا لیکن مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. محنت بھی کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے. دوسرے تکبر، ریا اور دوسرے تکبر یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا. کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھتے ہو؟ اس میں آپ پر تکبر سے بچنا بہت ضروری. ریا اور تکبر. عمل کیا، اس کا عمل ہوا ہی نہیں. ان یسیر ریا شرک، حدیث ہے. تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. جب شرک کر رہے ہو تو عبادت کہاں نہیں ہے؟ تو وہ والے جان ہے تمہارے لیے، وہ عمل وہ والے جان ہے. کیونکہ بظاہر تو نیک عمل ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا تو وہ شرک ہوا. اور شرک تو جانتے ہی کتنا مذموم مرد ہے، کتنا برا مرد ہے. اور کبھی بڑائی کا گمان ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی فخر کرنے لگتا ہے. اور کبھی بڑائی کا گمان ہو جاتا ہے، خواہ دنیاوی کمال میں ہو یا دینی کمال میں بھی. دنیاوی کوئی کمال ہوا اس کی وجہ سے تکبر آتا ہے، دینی کمال ہوا اس سے وجہ تکبر ہوتا ہے. تیسرے زبان سے کسی غیبت یا شکایت کرنا، یہ تیسرا مرض ہے. ریا اور تکبر. تیسرے زبان سے کسی غیبت یا شکایت کرنا یا کسی پر تان یا اعتراض کرنا، یہ تیسرا مرض جو باطل کے کارخانے کو برباد کر دیتا ہے.
تیسرے زبان سے کسی غیبت یا شکایت کرنا یا کسی پر طعن یا اعتراض کرنا. کیا ہر وقت اسی میں آدمی رہتا ہے، جو دین کام کرتا ہے وہ بھی رہتا ہے اس میں، بے اعتراض ان کو توہین ان کی تعریف. بلکہ اکثر بیکار اور بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے. بلکہ اکثر بیکار یعنی جو اعتراض کرتا ہے وہ تو ہے ہی بری بات، بلکہ حضرت تھانی لکھ رہے ہیں بلکہ اکثر بیکار اور بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے وہ تجربہ کرنے بہت دیر تک. اسی وجہ سے اس راہ میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے. اس راہ میں آؤ تو تھوڑا سا اپنے کو سنبھال کے رکھو، زیادہ نہیں. ایسے لوگوں سے جس سے دل میں غفلت پیدا ہو، آخرت سے رخ مڑ جائے، جو بچنا ضروری ہے. بھائی کوئی آدمی کام کرتا ہے یہ دنیاوی جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ایک سوئی اختیار کرتا ہے تبھی. جب یہاں کوئی تھا تو فرسٹ ڈویژن آیا تھا، اس کے بغل میں ایک ہندو کا لڑکا، بڑا شور ہوا، اخباروں میں آیا تھا، ٹیسٹ میں یا کسی میں فرسٹ آیا تھا اور بڑا امتیازی نمبر. انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، وہ لڑکا یہی کہتا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے ہندو کا. تو لوگوں نے کہا یہ کہ میل جول زیادہ نہیں رکھتا، پڑھنے میں لگا رہتا ہے. یہ کسی نے یہی کیا ہوا ہے، میل جول نہیں رکھتا، پڑھنے لکھنے میں لگا رہتا ہے، اس وجہ سے اعلیٰ درجے پاس ہو گیا. تو اس میں تو ہے میل جول نہ رکھنے سے فائدہ، اس میں نہیں ہوگا میل جول. لیکن میل جول اتنا نہ ہو خشکی ہو جائے، گھر جائے تو پوچھے بھی نہ، سلام بھی نہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں رکھتے ہوئے اپنے کو اعتدال پر رکھنا، یہ دین ہے. دین ہمارا وسطن، دین ہمارا کیا ہے؟ معتدل ہے. سب کے حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اپنے کو ہلاک نہیں کرنا ہے میل جول میں. اسی وجہ سے اسلام میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے. چوتھے، کسی نامحرم عورت یا لڑکی کی طرف شہوت سے نہ کرنا یا اس کا خیال دل میں لانا، یہ بھی برا ہے. تو دل تمہارا ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا تو کیسے خدا کا دل جڑے گا. پانچویں، بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا، یہ بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہی رہتے ہیں بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، کہتے روز ہی کہتے ہیں کچھ. بھائی غصے کا علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان، حضور نے فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ پکڑو، پانی پی لو، لیٹ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. یہ سب ہے، سب علاج ہے اس کا. یہ ڈاکٹر لوگ نہیں بتلائے گے اس کا علاج، یہ نبی بتلاتا ہے. طب نبی دیکھے رکھی ہوئی ہے ہی نہیں، بہت عمدہ رکھی، پوری کتاب اتنی بڑی ہے. پانچویں، بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا ہے یا بدخلقی اور سختی ساتھ کسی سے بات کرنا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس لیے سب کو پڑھنا ضروری تھا، چاہے شاہ رسول اللہ صاحب چاہے طیب صاحب، اس کو پڑھنا سب کے لیے ضروری تھا. پڑھیے اس کو، پڑھنا ہے کہ نہیں. میرے ذہن میں میں نے لکھا ہے تو سنا بھی دو لکھنے سے. پانچویں، بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا یا بدخلقی اور سختی کے ساتھ کسی سے بات کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہنے کی بھی بات خاص کسی پر زیادہ نقصان کی چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہنے کی بھی بات خاص کسی پر زیادہ نقصان کی چیز ہے. یہ وہ قسم ہے جو دنیا کے نقصانات کے سبب ہو. یہ قسم ذکر کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی. جب ذکر میں مشغول ہوگا بار بار اس کی طرف کھینچے گا. اور اس دستور عمل میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ جب تک اس شخص کو جس کا ذکر ہو رہا ہے کسی قدر مضبوطی کے ساتھ نسبت باطنی حاصل نہ ہو جائے، جس کا مطلب ابھی آگے آتا ہے، اس وقت لوگوں کو نفع پہنچانے میں بھی مشغول نہ ہو. یہ بہت زیادہ وعظ نصیحت، یہ اس کی وجہ سے اپنی اصلاح سے تو وہ غفلت ہو جائے گی. مقصود اپنی اصلاح ہے. اور بہت زیادہ غیروں میں ہر وقت بیٹھو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟
ہر وقت انہی میں رہ کر کے خدا سے غافل ہو جاؤ گے. یہ حضرت تھانوی مجدد کہتے ہیں اس وقت تک لوگوں کو نفع پہنچانے میں مشغول نہ ہو، نہ ظاہری نفع پہنچانے میں مشغول ہو، نہ باطنی نفع پہنچانے میں، نہ طالب علموں کو پڑھاوے، نہ عام لوگوں کو بات سناوے، نہ بیماروں کا علاج کرے، نہ تعویذ کے انڈے لکھے. تو مخلوقی کے ہو کے رہ جاؤ گے. پڑھنے پڑھانے کی بھی ایک حد ہے، پڑھنے کو منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن خاص وقت تک. ایک صاحب حضرت کہا تھا کہ جو آوے بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا حضرت اسلام میں آنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہ رہو، تو فی الحال ہم سیاست میں نہ رہیں، بعد میں رہیں گے. کہا یہ بھی منع ہے. بڑے آدمی وہاں عبد الماجد ایوبی ہو رہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سیاست میں نہیں رہتے، آپ کیا جب تک، لیکن ارادہ ہے کہ اس کے بعد رہیں گے. کہا یہ بھی منع ہے. اس طریقے میں جو چیز فی الحال منع اس کا ارادہ بھی منع. کہہ دیا تھا صاحب بڑے آدمی تھے. اس وقت بھی ارادہ کی کہ ہم نہیں رہیں گے، اس کے بعد جو حالات ہو دوسری بات. اس وقت ارادہ سے کہ ہم 6 مہینہ رہیں گے، اس کے بعد سیاست میں رہیں گے، یہ طریقے خراب. یہ طریق اللہ کا طریق. کتنے لوگ ہیں وہاں تھانوی کے بہت بڑے اس طریق پر عمل کر کے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں. اب تو شاید کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں تو ہیں. پاکستان وغیرہ میں بہت ساری ہیں، منشاری چلتی ہیں ابھی ہر جگہ پاکستان وغیرہ میں. ہاں، اور نہ پیری مریدی کرے، بلکہ ایک کونا میں گمنام، کونا میں گوشہ، ایک کونا میں گمنام پڑا رہے. ہاں اگر اس باتوں میں سے کسی بات کے کرنے میں بالکل مجبور ہو جائے تو اور بات ہے، پڑھنا پڑھنا ضروری ہو یا کوئی بات ہو تو کوئی منع ہے، لیکن اپنی حفاظت ضروری ہے. اب جب ادراک کرے گا تو اللہ کی نسبت پیدا ہوگی. اب فرماتے ہیں کہ علامت نسبت باطنی کے حاصل ہونے کی 2 ہیں. ایک ہی اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو اللہ کی محبت. یہ علامت، یہ سب اسے کہا جاتا ہے یہ نسبت باطنی قلب میں راسخ ہو جائے. اس کے لیے ہر چیز کے لیے ہے. کیسے کیسے مجاہدات، جو کھیلتے ہیں ورزش کرتے ہیں، کیسے کیسے مجاہدات کرتے ہیں، ہم تو سنے ہیں نا. وہی جس کا معاملہ ہے ایسے ایسے مجاہدات کراتے ہیں، تب اس کے بعد اس کو درجہ ملتا ہے. علامت نسبت باطنی، وہ کہتے ہیں ہم کو نسبت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کی علامت کیا ہے؟ علامت 2 ہے. ایک ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو، اور اللہ کی طرف زیادہ کشش اور اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس سہولت ذکر کی طرف مائل ہو جائے. دوسرے یہ کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی طرف، چاہے وہ احکام ہوں جس میں اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے ہیں، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کی تکلیف بتائے. اب 2 احکام، یا تو لوگ باہمی تعلقات ہیں یا اللہ سے تعلق ہے، دونوں اگر شرعی ہے تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ احکام ہے جس میں اللہ نے اپنی عبادت کے طریقے بدلائے ہیں، اور چاہے وہ احکام ہو جس میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بدلائے ہیں، اور چاہے وہ احکام ہو جس میں اچھی عادتوں کا حکم فرمایا ہے، اور چاہے وہ احکام ہو جس میں بات چیت کرنے کا طریقہ بدلایا ہے، اور چاہے وہ احکام ہو جس میں نشست و برخاست اور تمام کاموں کا طریقہ بدلایا ہے. ان سب حکموں کی طرف ایسی رغبت ہو جائے اور جن باتوں سے منع فرمائے اس سے ایسی نفرت ہو جائے جیسا کہ ان چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے. اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی طرف رغبت. آداب شرعیہ کو میں بھی ہم کو ادب سے رہنا ہے. شرعی جو حکم، کیسے ہم پوچھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، کیسے ہے نا، یہ سب چیزیں جب آئیں گی تب صحیح معنی میں تم کامل ہو گئے. اور سب حکموں کی طرح ایسی رغبت ہو جائے اور جن باتوں سے منع فرمائے ہیں ان سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے ان چیزوں کی طرح رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جیسے کہ ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہے. رغبت طبعی جیسے کھانے کی طرح رغبت طبعی ہوتی ہے،
اسے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی تعلیمات کی طرف عمل کرنے میں ایک رغبت پیدا ہو کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے تو ہم بھی وہ چیز کو چاہنے لگیں. یہ ہے طریق مولانا. بس جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے تو اسے ایسی نفرت ہو جائے پخانہ پیشاب سے نفرت ہوتی ہے. یہ جب آدمی مشق کرتا ہے تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کی توفیق دی. حضرت تھانوی روشن یہ بنیادی کتاب ہے جو سنائے ہر آدمی کو پڑھنا ضروری تھا. کوئی بادشاہ اللہ صاحب جواب جو ہے سب کو یہ پڑھنا ضروری. اور جیسی اور جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہے ہرس سے دنیا کی دل نکل جائے، ہرس دنیا کی دل سے نکل جائے اور اس کی سب عادتیں مطابق قرآن شریف کے ہو جائے. البتہ اگر طبعی سستی کسی حکم کے بجا لانے میں واقع ہو یا کوئی برا وسوسہ دل میں آئے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ شریعت کے حکم کی رغبت اور شریعت جو باتیں منع اس سے نفرت پیدا نہیں. اگر کسی وقت کسی بنا پر کوئی چیز پیدا ہو گئی شریعت کی طرح رغبت ہونی چاہیے، نہیں ہوئی کسی بنا پر بیمار ہے یا کوئی بات ہے تو اسے فوراً حکم نہ لگاؤ کہ یہ راستے سے ہٹ گیا نہ. یہ بھی اور یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرمانبرداری کا حاصل ہو جائے جس کو ہم نے علامت نسبت بتائی. اچھی چیزوں کی طرف رغبت ہو جائے، بری چیزیں جس کو اللہ رسول نے منع کیا اس سے نفرت ہو جائے. یہ نسبت باطنی حاصل ہونے کا کی علامت. دل میں اگر اللہ سے نسبت تعلق ہو گیا تو کبھی بھی وہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور جو چیزیں اللہ کے کرنے کی ہیں اس سے کترائے، یہ نہیں ہوگا. یہ فرما رہے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے حکموں کی رغبت اور شریعت میں جو باتیں منع ان سے نفرت پیدا نہ ہوئی، اور یہی مرتبہ اللہ کی یاد اور فرمانبرداری حاصل ہو جانے کا ہے جس کو ہم نے علامتیں نسبت باطنی سے کی ہے. محبت، اور اسی کو محبت الہی کہا جاتا ہے. نسبت باطنی کیا؟ اللہ کی محبت. اور اگر نسبت باطنی حاصل ہو جانے کے ساتھ غیر سے بعض علم کی باتیں اور بھید کی باتیں بھی اس کے دل میں آنے لگے تو یہ شخص عارف کہلائے گا. اگر باقاعدہ پابندی کرتا ہے، آداب شرعیہ کی رعایت کرتا ہے، جو معاشی ہے چاہے صغیرہ ہو اس سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ القاء بھی فرماتے ہیں. مضامین، معارف، علوم جب یہ چیز آنے لگے تو عارف ہو جاتا ہے. اب بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے بڑھانے، واز کہنے، کتابیں تصحیح کرنے میں کچھ حرج نہیں. جب یہ حاصل ہے جتنی چاہے آپ تصحیح کرو، جتنا کہو واز کہو، لیکن کچھ اپنے کو درست کر کے کہو. وہ درست کرنے میں چاہے دیر لگ جائے لیکن کام کے اسی وقت بنو گے جبکہ تم درست کرو گے، کر لو گے. بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے. جب اس چیز سے نکل جائے گا تو تم کہا جائے گا کہ علم دین ہی اب کرو، کیونکہ اب تمہارا نفس کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ بیان کرنے کے بعد تکبر کرو، کسی کو ڈانٹو، منازع، یہ نہیں. فرماتے ہیں اب اس کے بعد جب یہ صورت پیدا ہو جائے، اب بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے پڑھانے، واز کہنے، کتابیں تصنیف کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے. اور اگر پیر اس کو مرید کرنے اور ذکر و شکر بتلانے کی اجازت بھی دے دے تو اللہ کے بندوں کو اس قاعدے سے پہنچانے میں بخیلی بھی نہ کرے. اب دیکھیے یہ بھی ہو گیا. ابھی خالی مجاہدات آپ لوگ سن رہے تھے، اب دیکھیے میرا اگر اجازت دے دے، اب کہے کہ تم مرید کرو پھر مرید کرو بلا تکلف. مگر تھانوی جب لکھتے تھے جانا کہ اس اجازت کی اطلاع بھی لوگوں کو کر دیجیے، یہ بھی لکھا ہے. جب اجازت دیتے تھے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بیعت کرنے کی، اور اس کی اطلاع اپنے احباب کو کر دی. چھپانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب تو ظاہر کرنا ہے. تم ادھر پہلے چھپانا ہے، اب اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے دوسری صفحے میں. لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے، پیر مریدی سے بھی بڑا نہ سمجھے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہوئے مرید بھی کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت دی گئی، سب لوگوں نے بھی اتفاق خلافت دیا. کہا دیکھو میں تم سے اچھا نہیں ہوں
لیکن تم لوگوں نے چن لیا، منتخب کر لیا، تب اب تسلیم میں کر رہا ہوں. جب یہ کیا تو اب سنو، جب میں کوئی غلطی کروں تو مجھ کو متنبہ کر دینا. یہ بھی نہیں بڑی، اگر میں کوئی بات غلط کروں تو تم متنبہ کر دینا. حضرت ابوبکر صدیق، خلافت ان سے بڑھ کے کسی خلافت ہی نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق. لیکن اس کے باوجود کتنی تواضع، کاش کہ میں پتا ہوتا، اونٹ کھا کر کے مہنگی بنا کے مجھ کو باہر کر دیتا. اتنی تواضع ان کے ساتھ. کہا مجھ کو تم نے خلافت دیا، میں نہیں چاہتا تھا، لیکن جب تم نے بنا لیا تو میری نگرانی کرو. اگر میں غلطی کروں تو مجھ پر نکیر کرو، متنبہ کرو. لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ خلق کا خدمت گزار اپنے کو سمجھے، مخلوق کا خدمت گزار. اور اگر پیر اجازت نہ دے تو ہرگز ایسی ضرورت نہ کرے، وہ کہہ دے تب کرو. اور نہ اپنی طرف سے اجازت مانگے. اجازت مانگنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس لائق ہو گئے، ہم کو اجازت دے دی. یہ دنیا داری ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہوس ہے بڑائی کی. اور اگر پیر اجازت مانگنے سے اجازت بھی دے دے تو رعایتی اجازت کام نہیں آتی، بلکہ بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا ہے. بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا. البتہ پیر کا حکم ہو جانے کے بعد حکم نہ ماننا بھی مناسب نہیں. اگر وہ اجازت دیتا ہے، کہتا ہے تو کرو. اگر سب ایسے ہی کرتے تو سلسلہ درویشی بند ہو جائے گا. سب لوگ بیعت نہ کریں، نتیجہ کہ اسی طریقے ختم ہو جائے گا. لیکن مریدوں سے امیدوار مال کا نہ رہے. یہ دیکھیے، پھر مریدوں سے مال کا امیدوار نہ رہے اللہ. بلکہ اگر وہ کچھ نذرانہ بھی دیں تو مرید ہونے کے بعد تو بالکل قبول نہ کریں، ہے کہ یہ صورت بدلہ کی ہو جائے گی. اور دوسرے وقت اگر خوشی سے اور حلال آمدنی سے موافق اپنے آمدنی کے اترا دے جس کے دینے سے اس کو پریشانی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. کوئی ہے ہدیہ دینے میں. اور انکار کرنے میں مسلمان کی دل شکنی ہے. اب تم اس کا ہدیہ نہیں دے گے تو اس کو دل شکنی ہے، اور اللہ کی ناشکری ہے. اگرچہ وہ ہدیہ تھوڑے ہی ہو لیکن لے لو. اور اگرچہ لوگوں کے سامنے دے، جب بھی لینے میں عار نہ کرے کہ اس کا سبب تکبر ہے، اب نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے تاکہ معلوم کہ ہم بڑے ہیں. نہیں، کتنی تواضع کی تعلیم ہے. مجھ سے یہ حضرت تھانی کہ میں نے سنا دیا ہے، جو ہم لوگوں کے سب کے لیے مفید ہے. سب جتنے بزرگان دین سب اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. محاورہ بھرسا ہوا سب اسی پر عمل بھی تھا. محاورہ بھرسا ہوا عمل بھی تھا. اور انہیں کو دیکھا ہم نے اس انداز سے. حضرت کا تو دوسرا مزاج تھا، لیکن وہ سب چیزوں کو بڑی ماشاء اللہ کی بات ہی نہیں آتی تھی. لیکن ہم لوگ پڑھایا، میرا قرض سبیل بھی حضرت نے پڑھایا ہم لوگوں کو. منہاج الدین کئی کتابیں پڑھائی حضرت نے، یہ بھی پڑھا ہم لوگ. میرا اسی کے تکرار ہم لوگ کرتے تھے. تعلیم الدین وغیرہ کا ماں ابرار صاحب ایک دوسرے تھے، اسی سے تعلق. اس کی وجہ سے انہوں نے گلزار میں بلایا مجھ کو، اور پھر کوئی گلزار اللہ طریق حق پر چلنے کی توفیق دے. درویش کا جو طریق رہا ہے، جس کو طریق حق کہا جاتا ہے، سلوک کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے، اللہ اسے آج کے ہم سب کو توفیق دے. اور اس کے مطابق چلنے کی بہت مشکل تھوڑی نہ ہے، تھوڑا سا اپنے کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. بڑے بڑے مراتب سے بھائی خواجہ صاحب والے کیا تھے؟ ڈپٹی کمشنر تھے. لیکن اسی میں ایسا اپنے کوئی دور آ گیا. سب نے یہ سمجھتے تھے کہ حضرت تھانوی کے بعد وہی کام کریں گے. ڈپٹی انسپکٹر تھے، بہت بڑے خواجہ صاحب. انگریز کہتے تھے کہ یہ خواجہ صاحب کے اس لباس میں مان کیا بادشاہ معلوم ہوتا ہے. انگریز کہتے تھے. دو آدمی زیادہ مشہور تھے حضرت تھانوی کے. ایک تو مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہٰبادی جو گورنمنٹ اسکول میں تھے، بہت. ایک خواجہ صاحب، دونوں انگریزی تھے. لیکن سب کی توجہ ان کی طرف تھی کہ یہ دونوں آدمی کام کریں گے حضرت تھانوی کے بعد. لیکن دونوں ہی ختم ہو گئے. حضرت کے وفات دونوں ہی جلدی انتقال ہے. پھر بعد مہا تھانوی عبدالغنی صاحب اور مہا شاہ ولی اللہ صاحب سامنے آئے. دونوں نے کام